نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم قرآن کریم کے 11ویں سپارے کا مختصر مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سپارے کے بنیادی موضوعات کیا ہیں اور اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کون کون سے قصے بیان کیے ہیں اور ان قصوں سے ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف یعنی عملی زندگی کے لیے کون کون سے پیغامات ملتے ہیں۔ 11ویں سپارے کا نام اور اس میں شامل صورتیں۔ 11ویں سپارے کا نام یعتذرون الیکم ہے اور یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 94 سے شروع ہوتا ہے، اور 11ویں سپارے میں جو صورتیں پائی جاتی ہیں سورۃ التوبہ کا بقیہ حصہ ہے، سورہ یونس مکمل طور پر اس میں آتی ہے اور سورہ ہود کی پہلی 5 آیات اس سپارے کا حصہ ہیں۔ جہاں تک ان آیات اور ان صورتوں کے نزول کا تعلق ہے تو 11ویں سپارے میں سورۃ التوبہ مدینۃ المنورہ میں اس کا نزول ہوا اور باقی تمام آیات مکۃ المکرمہ سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ان کا نزول مکۃ المکرمہ میں ہوا۔ 11ویں سپارے کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ جہاں تک اس کے بنیادی موضوع کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سپارے میں ایمان، رسالت اور دعوت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ 11ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل اور دلیل کے ذریعے سے ہدایت کی طرف بلانے کی تعلیم دی ہے، مشرکین اور کفار کی باتوں کا منطقی جواب دیا گیا ہے اور صبر اور شکر کے ساتھ دین پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت ہمیں کی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 11ویں سپارے کا قرآن کریم کے بنیادی موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم نے اپنے پہلے سیشن میں سیکھا تھا کہ قرآن کریم کا بنیادی موضوع ہدایت ہے، یعنی قرآن کریم ہدایت نامہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ سپارہ قرآن کریم کے اس پیغام کے ساتھ مکمل طور پر ہمیں کنیکٹڈ یا جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ توحید کا اقرار کرنا اور اللہ رب العزت کی صرف عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ایک ہدایت یافتہ انسان کی ایمان کی نشانی ہے۔ نبوت پر ایمان لانا، انبیاء کرام جو پیغام لے کر آئے ہدایت کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اس کا اقرار کرنا اور اس پر عمل کرنا، اور پھر آخرت پر ایمان رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہر حال میں رجوع کرتے رہنا، ان ساری تعلیمات کا تعلق بنیادی طور پر ہدایت ہی کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس سپارے میں جو بھی تعلیمات آئی ہیں وہ انسان کو سیدھی راہ پر چلنے کی ترغیب دیتی ہیں، فتنہ و فساد سے بچنا سکھاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 11ویں سپارے کے بنیادی موضوعات کیا ہیں اور ان کی مختصراً تفصیل کیا ہے۔ تو سب سے پہلا موضوع ہے توحید اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ایمان۔ دوسرا موضوع ہے رسالت اور پیغمبروں کی دعوت۔ تیسرا موضوع ہے عقل اور دلیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی راہ کی طرف بلایا ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر دیکھیے صبر اور شکر کی اہمیت یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ 6 نمبر پر فتنہ اور فساد سے بچنے کی ہدایت ہمیں دی گئی ہے۔ پھر اس کے موضوعات میں کچھ قصے بھی شامل ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ قصے کون سے ہیں۔ قصہ مسجد زرار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھیوں کی توبہ کی قبولیت کا قصہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ قبول ہوئی، اس قصے کی تفصیلات بھی ہمیں اسی سپارے میں ملتی ہیں۔ فرعون کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے غرق ہوا، اس کے قصے کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو عام جہاد کی تیاری کا حکم دیا گیا تھا، وہ قصہ بھی یہاں انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور موضوع ہے کہ اس سپارے میں تفصیل کے ساتھ مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔
یعنی جو ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہے۔ آئیے اب ہم ان تمام موضوعات کی تفصیل کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا موضوع جو ہمیں یہاں پر اس سپارے میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 11ویں سپارے میں ہمیں توحید کا راستہ اپنانے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ سب سے اہم موضوع ہے جو ہمیں اس سپارے میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہم انسانوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے اور اس کائنات کا مالک ہے، اور اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے۔ اس حوالے سے اس سپارے میں مشرکین کے دلائل کا بھی تفصیل کے ساتھ عقلی اور منطقی جواب دیا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی بتوں کو پوجتے ہیں اور کبھی اپنی مرضی سے اپنے خدا گھر لاتے ہیں، یہ سب غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام نشانیوں کی طرف ہماری توجہ بار بار دلائی ہے۔ اپنے اوپر دیکھو، ان آسمانوں کا نظام کیسے چل رہا ہے، زمین کی طرف دیکھو، یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق کام کر رہی ہے اور انسانوں کو سہولت عطا کر رہی ہے۔ اسی طرح سے دیگر نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کریں اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اس حقیقت تک پہنچیں کہ عبادت ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر یہیں پر اللہ رب العزت ہمیں ایک اور اہم پیغام دیتے ہیں کہ جو لوگ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اکثر انسان عقل مند نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر انسان اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ ایک کم عقل انسان ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنی آخرت کی تباہی کا فیصلہ کرتا ہے۔ عقل مند انسان کبھی بھی اپنی آخرت کی تباہی کا فیصلہ نہیں کرتا، لہٰذا انسانوں میں کم ہی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے عقل مندانہ فیصلے کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہمیں اس سپارے میں یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ زندگی میں ہم نے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ ایمان کے بغیر انسان کے اعمال بے اثر رہ جاتے ہیں اور اعمال کے بغیر ایمان کسی کام نہیں آتا۔ توحید پر عقیدہ رکھنے سے، توحید پر ایمان لانے سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ ہر طرح کی برکت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے اور ہر طرح کی نحوست اور بے برکتی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے۔ ایک اور اہم موضوع یہاں پر جس سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے وہ ہے رسالت اور پیغمبروں کی دعوت۔ 11ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کا ذکر کر کے مثال کے طور پر ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ تمام پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے توحید کا پیغام اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی بستیوں کو پہنچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک اور برگزیدہ بندے جنہیں ہم اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور پیغمبر کہتے ہیں، انہوں نے بغیر کسی دنیاوی فائدے کے لالچ کے توحید کا یہ پیغام، ہدایت کا یہ پیغام اپنی اپنی قوموں تک پہنچایا تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے کسی خوف اور کسی لالچ کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کسی خوف کے زیر اثر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو پیغام انہوں نے کل انسانیت تک پہنچایا، اس کو وہ پہنچاتے رہے اور کسی خوف کی پرواہ نہیں کی۔ سورہ یونس میں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں صبر سے کام لینا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہمیشہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی کو نیکی کی طرف بلائیں، ہدایت کی طرف بلائیں، تو ہمیں صبر سے اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔
حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا کی۔ لہٰذا مشکلات میں ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ یونس میں انسانوں کو عقل کے استعمال کی تلقین کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اکثر انسان عقل مند نہیں ہے، لہٰذا ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے عقل مندانہ فیصلے کریں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ کریں اور اپنی آخرت کو بچانے کا فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات میں اللہ رب العزت کی مخلوقات پر غور کیجئے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اپنی خوراک کو دیکھیے، آسمانوں کی طرف نظر دوڑائیں، زمین کو دیکھیے، پانی کو دیکھیے، یہ رنگ برنگی جو پھل ہم کھاتے ہیں اور جو اناج ہم کھاتے ہیں اور یہ جانور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، ہر مخلوق اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک نشانی ہے اور عقل مند انسان ان نشانیوں سے سبق لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کائنات کی مختلف چیزوں پر غور و فکر شروع کیا اور اپنے خالق اور مالک کی تلاش شروع کر دی، اور آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے اپنی زندگی میں بتوں کی عبادت نہیں کرنی، بتوں کی پوجا نہیں کرنی، بلکہ توحید کے راستے پر چلنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے، اور انہوں نے اپنے خالق اور مالک کو تلاش کر لیا۔ عقل مند انسان ضرور اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے اگر وہ عقل استعمال کرتے ہوئے تلاش کو جاری رکھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اعمال کرنا درست نہیں۔ محض سن کر دیکھ کر کہ سب لوگ ایسے کر رہے ہیں میں بھی کرتا چلا جاؤں یا میں بھی کرتی چلی جاؤں، یہ ایک غلط رویہ ہے۔ اگر ایسا کرنا ٹھیک ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے طور طریقے اختیار کرتے، وہ بھی انہی بتوں کی عبادت کرنے لگ جاتے جن کی عبادت ان کے باپ دادا کرتے آئے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، سوچا سمجھا، اپنی عقل کو استعمال کیا، اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ میرا خالق اور مالک اللہ ہے اور مجھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور ان بتوں کی عبادت نہیں کرنی۔ لہٰذا عقل کے ذریعے صحیح فیصلے کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بارش، سورج اور چاند اور زندگی اور موت کے نظام کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے تاکہ انسان عقل اور فکر سے سچائی کی راہ اپنائے۔ 11ویں سپارے میں صبر اور شکر کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصوں سے اور دیگر قصوں سے واضح ہوتا ہے کہ مشکلات ہماری زندگی کا حصہ رہیں گی۔ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اور اس کے لیے حالات بھی سازگار نہیں ہوں گے۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے سازگار حالات کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ ہر حال میں صبر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اس راستے کو اختیار کیا جائے اور اس پر کاربند رہیں، یہی ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 11واں سپارہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر صبر کے ساتھ عمل کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ یہ کامیابی دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، کیونکہ کامیابی بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور کامیابی کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا تاکہ ہم دنیا کی کامیابی بھی پا سکیں اور آخرت کی کامیابی تک بھی پہنچ سکیں۔ اس سپارے سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ نعمتوں پر شکر کرنے سے برکت آتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، اللہ تعالیٰ نے بالآخر انہیں نجات عطا کی۔ سورہ توبہ کے باقی حصے میں فتنہ و فساد سے بچنے کے حوالے سے مشرکین اور منافقین کی حرکتوں کا ذکر بھی ملتا ہے اور انہیں فساد پھیلانے سے روکنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہاں ہمیں اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے کہ معاشرے میں فساد اور بگاڑ اور کجی اور خرابی پھیلانے والے عوامل پر ہمیں ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے
اور حق اور انصاف کی ہمیشہ حمایت کرنی چاہیے۔ منافقین جو ظاہری طور پر مسلمان نظر آتے ہیں مگر دل میں اسلام کے لیے دشمنی کے جذبات رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں صبر سے کام لینا ہوگا اور دانائی سے اور حکمت سے اپنا راستہ بنانا ہوگا۔ لہٰذا ہر عمل میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ ہماری زندگی میں سب سے پہلے ہمارے اوپر حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا حق مجھ پہ اور آپ پہ والدین کا ہے۔ اللہ رب العزت کا دوسرا حکم ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسرا حق رشتہ داروں کا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ چوتھا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو، اور پانچواں حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ معاشرے کے کمزور افراد یعنی یتیموں، مسکینوں اور محتاجین کا خیال رکھا جائے۔ لہٰذا ہر عمل میں ہمیں اللہ کی رضا کو اولین ترجیح دینا ہوگی۔ ہماری زندگی کی پہلی پریفرنس یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صبر اور دعا کو ہر مشکل میں اپنا ہتھیار بنایا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ زندگی ایک جد و جہد مسلسل ہے، یہ ایک معرکہ ہے، اور اس معرکے میں مسلمان کا ہتھیار دعا ہے۔ دعا کے ذریعے سے اور اپنی کوشش کے ذریعے سے ہم اس امتحان میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ عقل اور تدبر کے ساتھ عقل مندانہ فیصلے کیے جائیں، بے وقوفانہ فیصلے نہ کیے جائیں کہ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں زندگی گزاریں، معاشرے میں فتنہ اور فساد پیدا کرنے سے بچیں اور ہمیشہ حق اور انصاف کی بات کریں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان، توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کی ترغیب دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عقل کو استعمال کرنے کی تعلیم دی ہے، صبر اور شکر کی اہمیت ہمیں سکھائی ہے۔ یہ ہمارے لیے رہنمائی کا ایک مکمل سبق ہے کہ ہم نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس ہدایت نامے یعنی قرآن کریم پر عمل بھی کرنا ہے، ہدایت کے راستے پر چلنا ہے، اور اس حوالے سے جو مشکلات بھی ہماری زندگی میں ہمیں پیش آئے ہمیں ان پر صبر کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس سپارے میں چند اہم ترین واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، اور آئیے ہم ان قصوں کو بھی تھوڑا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس بات کو دہراتے ہوئے کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو قصے ہمارے لیے بیان کیے ہیں ان سے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کے لیے سبق حاصل کریں۔ 11ویں سپارے کے 5 اہم قصوں کے بارے میں ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا قصہ مسجد ضرار کا ہے۔ مسجد ضرار کا قصہ مدینہ کے ابتدائی دنوں کا ہے۔ منافقین نے مسلمانوں کے درمیان فتنہ ڈالنے، پھوٹ ڈالنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو کمزور کرنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ مسجد بظاہر عبادت کے لیے تھی، لیکن در حقیقت یہ مسلمانوں کے اتحاد کو کمزور کرنے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور دشمن کے ساتھ سازش کرنے کا منصوبہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس مسجد کی حقیقت بتا دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ظاہری دکھاوے پر بہکنے سے گریز کیا جائے، ہمیشہ نیت اور مقصد کی جانچ کر لی جائے، قیادت اور رہنمائی کی اہمیت ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور کسی بھی فساد یا منافقت کو بے نقاب کرنا ایمان ہی کا حصہ ہے۔ ایک ہدایت یافتہ انسان کبھی بھی فساد نہیں پھیلا سکتا، قتل و غارت گری میں حصہ نہیں لے سکتا۔ لوگوں کی نیت کو جانچیں، صرف ظاہری باتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ کسی بھی فتنہ فساد کو جو کہ مسلمان معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اسے نظر انداز نہ کیا جائے، اچھے رہنماؤں کی رہنمائی پر عمل کیا جائے، ظاہری دکھاوے سے ہمیشہ محتاط رہیں۔ معاشرتی اتحاد اور بھائی چارے کی حفاظت کرنا ہم سب کے ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسرا اہم واقعہ یہاں جو ہم دیکھتے ہیں وہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت کعب ابن مالک اور ان کے دیگر 2 ساتھیوں کا واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا ہے، اور یہ سمبل ہے سچی توبہ کا کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کی اور اخلاص کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اور اس واقعے کے حوالے سے تھوڑی سی ہم اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر عام اعلان جہاد کا ذکر ہے۔ اس موقع پر شدید گرمی بھی تھی، طویل سفر بھی تھا اور کچھ اور مسائل بھی درپیش تھے۔ کچھ مسلمان جہاد پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن کعب ابن ابی مالک کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تمام اسباب مکمل تھے، سواری بھی موجود تھی، سب کچھ موجود تھا، اور میں سوچتا بھی رہا کہ کل جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمٹمنٹ کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ جہاد پہ چلتا ہوں، لیکن وہ کل کرتے وہ موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کعب ابن مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کے بعد توبہ نہ کرنا اور اپنی اصلاح نہ کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ جب بھی کبھی ہمیں یہ محسوس ہو کہ اللہ رب العزت کے حق میں ہم نے غلطی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو ماننے سے یا اس پر عمل کرنے سے ہم رک گئے تھے، تو ہمیں فوراً چاہیے کہ ہم اس پر اپنی اصلاح کریں اور توبہ کریں۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی خدمت جاری رکھی۔ ان کا یہ کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر دل سے توبہ کی جائے اور نیک اعمال کی طرف رجوع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ گناہ کر کے گناہ سے توبہ پر تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، لہٰذا اس پر بھی توبہ کی جائے۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ ہم گناہ کریں، اور ایک غلطی یہ ہے کہ اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہ کریں، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا توبہ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جلد از جلد توبہ کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنا چاہیے۔ نیکی کی طرف رجوع کرنے سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ہمیں مسلسل اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی معافی پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ تیسرا اہم قصہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کا قصہ، اور اس کی تفصیلات بھی آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے ہمیں صبر، دعا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرنے کا سبق ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لیے ہدایت کے لیے گئے، لیکن جب قوم کی طرف سے بے رخی پائی اور دیکھا کہ میری قوم میرے ہدایت کے پیغام کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی، تو وہ مایوس ہو گئے اور مایوس ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے۔ اور پھر جب کشتی میں انہوں نے کشتی سے دریا میں چھلانگ لگائی تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک اور آزمائش میں مبتلا کیا کہ وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، توبہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نجات پائی۔ اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا جو قصہ ہے، اسی قصے کا حصہ ہے کہ یہ جو قوم تھی اس نے حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہدایت کا پیغام تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، اسے سنجیدگی سے نہیں لیا، اس کا مذاق اڑاتے رہے اور اس سے انکاری رہے۔ اور اس کے بعد جب قوم نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو پھر انہیں فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے وقت کے پیغمبر کو ناراض کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ سب اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے اور عاجزی کا اظہار کرنے لگے، اور اپنی توبہ کے طور پر انہوں نے جتنے ظلم آپس میں ایک دوسرے سے کیے تھے ان ظلم کا حق واپس کرنے لگے۔ یعنی حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے اپنے کسی رشتہ دار یا ہمسائے کے پتھر ناجائز طور پر استعمال کیے تھے تو اس نے اپنے گھر سے وہ پتھر اکھاڑ کے دیواروں میں سے اپنے بھائیوں کو واپس کی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا
اور اس کے بعد ان کے عذاب کو ٹال دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی اور ان کی قوم کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ لہٰذا اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات میں صبر اور استقامت اختیار کی جائے، دعا کو اپنا ذریعہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، مایوسی سے ہمیشہ بچیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، پریشانی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہر مصیبت عارضی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نجات کی امید رکھی جائے۔ اگلا قصہ ہے فرعون کے غرق ہونے کا قصہ۔ اس کی تفصیلات بھی آپ جانتے ہیں۔ ایک ہی دریا تھا اور دریا اور سمندر کے دونوں کنارے پر دو مختلف منظر تھے۔ ایک کنارے پر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نجات پا رہے تھے، سمندر نے انہیں راستہ دیا اور وہ نکل رہے تھے، جبکہ دوسرے کنارے پر اللہ تعالیٰ کے نافرمان غرق ہو رہے تھے اور ڈوب رہے تھے۔ دریا ایک تھا، لیکن اس دن دنیا نے دیکھا کہ دونوں کناروں پر دو منظر ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والوں کی نجات، اور دوسرا منظر ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے اپنے ساز و سامان کے ساتھ ڈوبنے کا منظر۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فرعون نے اپنی طاقت اور اختیار سے لوگوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلایا، اپنی قوم کو گمراہ کیا، آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اس کی طاقت اس کے کام نہ آئی، اس کا سامان اس کے کام نہ آیا، حتیٰ کہ اس کے حواری بھی اس کے ساتھ ہی غرق ہو گئے۔ لہٰذا ہمیں غرور اور تکبر سے ہمیشہ بچنا چاہیے، ظلم سے اپنی زندگی میں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنا ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ طاقتور ترین لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کا آخرکار نتیجہ کیا ہوگا۔ پھر اس میں 11ویں سپارے میں ایک قصہ اور بھی ہے کہ جب مسلمانوں کو عام جہاد کی تیاری کا حکم دیا گیا، دشمن نے مدینہ پر حملے کی تیاری کی اور مسلمانوں کے درمیان خوف پھیلانے کی کوشش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور انہیں اللہ کی راہ میں متحد ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہدایت دی۔ سب کو اپنی جان اور مال کی قربانی کی تیاری کرنی تھی۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کا شعور دلایا۔ مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے ایمان، حوصلے اور قربانی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان اور اتحاد کے بغیر دشمن کا مقابلہ ممکن نہیں، اور ہر مسلمان، ہر فرد کو اپنی اپنی ذمہ داری دیانتداری سے نبھانی چاہیے۔ لہٰذا مشکل حالات میں ہمیں چاہیے کہ بحیثیت امت کے ہم اتحاد پیدا کریں۔ قربانی اور جرت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل اور اللہ رب العزت کے اس ہدایت نامے پر عمل جو کہ قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ خوف زدہ ہونے کی بجائے ہمیں حوصلہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ قوموں کو اپنی زندگی میں اپنے دشمنوں سے سابقہ پڑتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہمیں اپنے دشمنوں سے واسطہ پڑتا رہے گا۔ ہمیں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے 11ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اجتماعی مشکلات آ جائیں تو صبر اور تحمل اختیار کیا جائے۔ اور پھر اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ 11ویں سپارے میں مومنوں کی 9 صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جو راستہ ہے وہ توبہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو غور و فکر سے سنتے ہیں اور پھر اس کے بہترین معانی پر عمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔